دیکھو انوارے رمضان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے طریقے سے آپ کا میزبان اور رفیق انصاری حاضر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تیری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے اور ان کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے، شدید گرمی ہے، لوگ روزے رکھ رہے ہیں مگر عبادتیں بھی کر رہے ہیں۔ جب پہ کہا جاتا ہے رمضان مبارک کا مقدس مہینہ رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں کا مہینہ ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا نجات ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی زکوٰۃ دی جائے وہ کم ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھو کوئی ایسا نہ ہو کہ بیچارہ بھوکا تو جائے، اور یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ آج ہم جہاں موجود ہیں اور وہ ہے جگہ بغدادی ہاؤس۔ یقینی طور پر کہا جاتا ہے کہ بغداد شہر، اور یقینی طور پر یہ بھی بات ہے کہ حضرت بغدادی رحمۃ اللہ علیہ السلام ایک بہت بڑی بزرگ ہستی تھی، کیونکہ ان ہستی کے نام پر جو آج حافظ آصف رضا قادری صاحب نے اپنے گھر کا جو نام رکھا ہے وہ بغدادی ہاؤس کے نام سے رکھا ہے۔ یقینی طور پہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ مولانا ناصر حسین شاہ صاحب۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے، لوگ سحری بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بہت شکریہ جناب، آج اتنا خوبصورت یہ پروگرام سجانے پر میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اور یقیناً ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے، چاہے وہ وقت افطار ہو یا وقت سحر ہو۔ ایک ایک لمحہ جو ماہ رمضان المبارک کا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمائے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسے ماہ سیام بھی کہا جاتا ہے اور ماہ قرآن بھی کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کو بھی نازل کیا ہے۔ اور اس مہینے میں جہاں تک روزوں کا تعلق ہے تو روزے سے وابستہ چونکہ سحری کا بھی تعلق ہے تو افطار کا بھی تعلق ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم فرمایا تو قرآن کریم کی آیت کریمہ سے واضح ہے، ماہ رمضان کی بات آئی تو قرآن کریم کو اس سے بھی واضح کر دیا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن بھی نازل ہوا۔ تو جیسا کہ ماہ رمضان میں عبادت کا بھی اہتمام ہوتا ہے، تو عبادت اور ریاضت کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ قوت کی حاجت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سحری بھی رکھی ہے، افطار کا سلسلہ بھی رکھا ہے۔ چند گھنٹوں کا ایک تعلق ہوتا ہے کہ ہم نے وقت سحر کے اندر سحری کا اہتمام کیا، اور پھر اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد بسا اوقات تو گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے تو یہ چند گھنٹے بہت زیادہ گھنٹے لگنے لگتے ہیں، لیکن چونکہ موسم بہتر ہے کہ اس موسم کے اندر روزے آسانی سے لوگ رکھ سکتے ہیں، تھوڑی سی ہمت کی بات ہوتی ہے۔ جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالخصوص ہمارے ہاں سارا دن ہمیں کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی عادت رہتی ہے، ماہ رمضان آتا ہے تو وہ چند گھنٹوں کے لیے اس سلسلے کو علامہ صاحب کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے دن بھر محنت کرتے ہیں اور محنت کرنے کے بعد سو جاتے ہیں اور سحری میں نہ اٹھ سکے اور اٹھنے کے بعد انہوں نے روزہ رکھ لیا، نیت کر لی، تو اس بارے میں کیا ہے؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ چونکہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اگر کسی کی آنکھ نہیں کھلی، رات میں کسی پہر میں کھانا کھا لیا تھا اور اب سحری کے لیے وہ اٹھ نہ سکا، جیسے عموماً اٹھا جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی پھر روزہ تو اس نے رکھنا ہے کیونکہ روزے کی فرضیت اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ ہاں اگر کہیں پر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو کہ جان کا کوئی خطرہ ہو، کیونکہ جان بچانا بھی فرض ہے، ایسا ہے کہ جان پر بن جائے گی، کوئی ایسا مریض ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس پہ علماء الگ رائے فرماتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بھئی سحری میں اٹھ نہیں سکے تو بڑا آسان سا ایک فارمولہ اپنایا ہوا ہے کہ بھئی روزہ نہیں رکھنا، تو بولا سحری میں اٹھے ہی نہیں تھے
تو بھئی سحری میں نہیں بھی اٹھے اور بغیر سحری کے بھی اگر روزہ رکھ لیا تو چند گھنٹوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ موت واقع ہو جائے گی. تو ہمارے لوگ اس کے اندر ذرا سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں. رمضان کے روزے فرض ہیں, اگر سحری میں آنکھ نہ بھی کھلی تب بھی آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. اچھا یہ بتائیے کہ آج عاطف رضا قادری صاحب ہیں اور حافظ القرآن بھی ہیں اور سماجی کارکن بھی بڑی لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, تو آج انہوں نے بڑی زبردست سحری کا اہتمام کیا ہے اور سحری کی طرف نظر جاتی ہے تو دل چاہتا ہے فوری طور پہ شروع ہو جائے, تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو ایک فطری عمل ہے کہ جب اتنے لذیذ لوازمات جو ہے ہمارے آصف رضا بھائی نے آج اپنے بغدادی ہاؤس پر جو اپنا اہتمام کیا ہے, تو یقیناً یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. دیکھیں کہاں کیا ہے انہوں نے, بغدادی ہاؤس. جی, اور پھر دیکھیں شہر بغداد کے دسترخوان تو ویسی مشہور ہے, اور یہ اسی نسبت سے الحمدللہ اپنے اس گھر کو سجایا ہے, تو یقیناً وہاں کی رونقیں بھی. آپ نے کہا کہ وہاں کے کھانے, تو یہاں کھانے بھی بڑے تو زبردست. بالکل الحمدللہ بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہیں, بڑے اہتمام کے ساتھ دسترخوان کو سجایا. اللہ تعالیٰ ان کے دسترخوان میں اور وسعت عطا فرمائے, میں تو یہ کہوں گا. ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود تھے اور یکتوں پہ ان سے بچی بڑی زبردست ہو رہی تھی اور بڑی بات اچھی کر رہے تھے, اور انہیں قرآن و حدیث کے حوالے بھی دیے. اور اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ایک کمسن ناطقہ اور حافظ القرآن بھی ہے موجود ہیں, حافظ محمد مدثر قادری صاحب, اور ان سے سنتے ہیں گلائے عقیدت میں خوبصورت تھا نذرانہ. آؤ تو کرے ان لب و رخسار کی باتیں, سرکار کی باتیں. آؤ تو کرے ان لب و رخسار کی باتیں, سرکار کی باتیں. آؤ تو کرے ان لب و رخسار کی باتیں, سرکار کی باتیں. تصویر خدا پہ کرے انوار کی باتیں, سرکار کی باتیں. آؤ تو کرے ان لب و رخسار کی باتیں, سرکار کی باتیں. جب کوئی نہیں کوئی سہارا غم خار ہمارا. جب کوئی نہیں کوئی سہارا غم خار ہمارا. ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں, سرکار کی باتیں. آؤ تو کریں ان لب و رخسار کی باتیں, سرکار کی باتیں. اے کاش کہ محفل ہو ابو بکر و عمر کی, عثمان و علی کی. اے کاش کہ محفل ہو ابو بکر و عمر کی, عثمان و علی کی. یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں, سرکار کی باتیں. آؤ تو کریں ان لب و رخسار کی باتیں, سرکار کی باتیں. آؤ تو کریں ان لب و رخسار کی باتیں, سرکار کی باتیں. گلائے عقیدت میں بہت خوبصورت نذرانہ یہ کمسن ناطقہ مدثر جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے. اچھا یہ بتاؤ مدثر, آپ نے قرآن پاک 13 سال کی عمر میں حفظ کیا, اور آپ بتا رہے کہ 13 سال کی عمر ہے, 11 سال کی عمر میں آپ نے حفظ کیا, تو آپ کو کیسا لگا تھا؟ جب پہلی بار جب حفظ ختم ہوا تھا, آخری سبق چل رہا تھا, تو بہت بڑی خوشی ہوئی تھی کہ حافظ بن چکے ہیں. اچھا تو حافظ بنے تو پیسے ملے تھے, ہار وار بنائے تھے گھر والوں نے؟ جی پہنائے تھے. بنائے تھے؟ جی ہاتھ پہنائے تھے. اچھا کس نے بنائے تھے, ابو نے یا امی نے یا دادا نے یا دادی نے؟ سب سے پہلے تو والد صاحب نے بنائے تھے. اچھا جی تو ہار بنائے تھے, پیسے نہیں دیے تھے؟ پیسے بھی دیے تھے. کتنے دیے تھے سب کو بتاؤ یار, رمضان کا مہینہ بتاؤ سب کو. لفافہ دیا تھا. اچھا یہ بتاؤ کہ جب آپ حافظ القرآن ہیں تو آپ اپنے دوستوں سے ملتے ہو کہ محفل میں جاتے ہیں, جب آپ کا تعارف ہوتا ہے کہ یہ حافظ ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بہت بڑی خوشی ہوتی ہے. سب سے پہلے تو جب یہ بولا جاتا ہے کہ حافظ ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ کا شکر, یہ تو بات ہے. اچھا اب آپ بچوں کو کیا پیغام دینا چاہو گے؟ بچوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کی تعلیم کو آگے سے آگے بڑھائیں, خود بھی سیکھیں اور بھی دوسروں کو بھی سکھائیں. تو میرے ساتھ عمیر خان موجود ہے. عمیر یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے, آج عاطف رضا قادری صاحب نے سحری پہ بلایا, تو کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. آصف رضا بھائی نے جو سحری کا اہتمام کرا ہے, سب سے پہلے تو ان کو اس کا شکریہ, اور بہت اچھا لگ رہا ہے. یا آپ مسلسل کھانے کی طرف دیکھ رہے ہو؟ ہاں بس ٹائم کی ایسی
कमी है कि हम तो बस कराची करते शहर है, रहेंगे। यहाँ तो 3-3 बजे लोग खाना खाते हैं। हाँ बस देर से भी कर लेते हैं, कभी जल्दी भी अच्छा करते चले, हैं। आप ताजिर रहनुमा जी, हैं, जी। तो ये बताइए कि क्या कारोबार कर रहे हैं और रमजान मुबारक के दौरान क्या औकात होते हैं और रोजे कैसे चल रहे हैं? रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं, और हमारा जो है वो इतर और खुशबू क्या का बात है, कारोबार है, खुशबू। तो वो रमज़ान के अंदर जो है उसकी निस्बत एक अलग ही होती है। तो और कहाँ कहाँ खुशबू फैला रही है, ये तो बता दें। हमारा तो वैसे तो काम तो लाइट हाउस पर है। रमजान मुबारक का ये मुकद्दस महीना है, तो आपकी इबादत कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह इबादत अपनी जगह, इबादत भी चलती है, रोज़े भी रखते हैं और कारोबार भी करते हैं अपने टाइम के अंदर। अच्छा उमेर, ये बताओ कि आपने रोजा रखा, शदीद गर्मी हो रही है, आप घर से निकले कारोबार के लिए और कहीं आपकी गाड़ी टकरा गई या मोटरसाइकिल पे हैं, तो किसी से टकरा गए, उसके बाद आपका रिएक्शन क्या होता है? फाइट करते हैं, गुस्सा आता है, तो कहा जाता है कि रोजे में सब्र करो, तो आपका उस टाइम क्या रिएक्शन? जी, इसी चीज़ का हमें सबक देता है कि हमें हर चीज़ में सब्र भी करना है, और जो हमारी गलतियां हैं वो भी सुधारनी है, इबादत की तरफ भी जाना है। अगर रोड पे कभी ऐसा देखने को नज़र भी आता है तो बड़ा अफसोस भी होता है। हमारे साथ उमर खान मौजूद थे, और ब्रेक से वापस आएंगे और फिर अपने साथियों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आज के तहरीक से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी एक बार फिर हाजिर है। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी हाफिज़ मोहम्मद मुदस्सिर कादरी से बातचीत हो रही थी और मौलाना नासिर हुसैन साहब से भी बातचीत हो रही थी, क्योंकि रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है और इस महीने में जितनी भी नेकियां की जाएँ वो कम है। अच्छा तो ये बताइएगा कि रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना सहरी भी रखी हुई है, तो बिल्कुल सच सच बताइए, लड़कपन की बातें कर लेते हैं आपसे। जब आपका लड़कपन था, 6 साल की उम्र हो या 5 साल की उम्र हो, और आपके वालिद साहब से आपने जिद कर ली कि मैं तो रोज़े रखूँगा, आपको रोज़ा रखवा दिया, मगर उन्होंने नियत नहीं करवाई कि बोला बच्चा है, जिद कर रहा है, चलो आपने रोज़ा रख लिया। रोज़ा रख के आप स्कूल चले गए या मदरसे चले गए और जाके वो छुप के पानी पी लिया, तो ऐसा वाक़या हुआ? क्योंकि देखो रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना और झूठ नहीं बोलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बगदादी हाउस पर शहरी मुनक्कद करने पर मुमताज़ समाजी रहनुमा आसिफ रज़ा कादरी को बहुत बहुत मुबारकबाद दिल की गहराई से पेश करता हूँ। अंसारी साहब, जिस तरह के आपने फरमाया कि रमज़ान मुबारक का महीना है और हमने सच का दामन कभी भी हाथ से नहीं छोड़ना, मैं समझता हूँ कि सच का दामन हमें रमज़ान के अलावा भी कभी भी अपनी ज़िंदगी में उससे पहलू तय नहीं करनी चाहिए। सच हमारी जान के अंदर हर जगह वो रहना चाहिए, हमारे ईमान का हिस्सा है और हमेशा इंशाअल्लाह हमारे साथ रहना चाहिए। आपने जो सवाल किया है कि इस तरह का जो वाक़या, अल्हम्दुलिल्लाह घर का जो हमारा माहौल था वो शुरू से ही एक माशाअल्लाह मजहबी माहौल रहा। मेरी वालदा माशाअल्लाह मदरसे में पढ़ाने वाली एक मुदर्रिसा थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो बच्चों को पढ़ा रही हैं माशाअल्लाह। तो उन्होंने माशाअल्लाह हमारी जो इनर बिगनिंग जिसको कहते हैं वो बिल्कुल कुरान पाक से इस तरह शुरू करी कि हमने उसको सुनते हुए पढ़ते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारी। हमारी आँखों ने देखा, हमारी कानों ने इसकी समाअत करी और हमें जब रोज़ा रखवाया गया उसके बारे में भी उन्होंने इस तरीके से हमें ब्रीफ किया, बताया कि बचपन से हमारे अंदर समझ लें कि जैसे कि खून के अंदर कोई चीज़ सरायत कर जाती है तो वो हमारे अंदर आई और अल्हम्दुलिल्लाह के सब्र, शुक्र और वो जो चीज़ थी बचपन से हमारे अंदर समझ लें कि एक नहीं, मैंने खानदानी तो तौर भाई पे वो पूछा था कि लड़कपन की बात पूछी थी, वो तो ठीक है, घराना मदबी है, वालदा मोहतरमा बच्चों को भी पढ़ा रही है, तो मैं तो लड़कपन की बात पूछी थी ना कि लड़कपन में होता है तो वो चीज़ ना छुपाएं, इसलिए कि लड़कपन में तो होता है। तो सच सच बता दे, मैंने भी पानी पिया था, मैं स्कूल चला गया था, लड़कपन में एक आध दफ़ा आपने बिल्कुल सही कहा कि गलती से पानी पिया और फिर वालदा मोहतरमा से सच के साथ बताया तो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह पाक की तरफ से आपको माफ़ी है, जिस तरह की अभी आपने फरमाया। तो इस तरह के वाक़या मेरे साथ बिल्कुल हुआ है और मैं समझता हूँ कि लड़कपन में इस तरह के वाक़या जब लड़कपन की बातें आती हैं तो सच्चाई तो निकली आती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, जब आपके ऊपर रोज़ा रखवाया गया घर वालों ने, तो रोज़ा रखा तो जब इफ्तार का वक्त हुआ
تو آپ کے گلے میں کن کن لوگوں نے ہاتھ ڈالے تھے اور کتنے لفافے آئے تھے؟ دیکھیں افطار کا جب ٹائم ہوا تو ماشاءاللہ جس طرح آج ہمارے سامنے انواع و اقسام کے ماشاءاللہ اللہ پاک کا دیا ہوا رزق موجود ہے، اور جس کو دیکھ کے جس طرح ابھی آپ نے بیان کرا کہ دل بھی للچا رہا ہے، طبیعت بھی للچا رہی ہے، تو اسی طرح جب چیز رکھی گئی تو اس وقت بھی سمجھیں برداشت کا دامن سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل تھا۔ ہمارے ساتھ علامہ صاحب اس وقت جو ہے مسلسل ماشاءاللہ صبر کا ہمارے دامن رکھے ہوئے ہیں۔ ساتھ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ یہ جو موجود ہیں علامہ صاحب ماشاءاللہ مطلب گلی گلی جانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ جو سحری ہے نا ان کو جانے نہیں دے رہی۔ بالکل، کراچی کے بہت مشہور عالم بھی ہیں اور الحمدللہ مفتی بھی ہیں ماشاءاللہ، ان کا ایک مقام ہے کراچی میں، ان کا نام ہے، ان کے نام پہ ماشاءاللہ ادارے ہیں، ایک بہت ہی ماشاءاللہ عالی شان مسجد انہوں نے ماشاءاللہ اپنے بیاف پہ تعمیر کرائی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے۔ ارشد محفوظ قادری صاحب، کیونکہ یہ محفوظ بھی ہیں، قادری بھی محفوظ بھی ہیں یہاں پر آ کے، اور یہاں کے طور پر قادری ہیں، تو قادری سلسلہ تو بڑا زبردست قادری سلسلہ ہے۔ تو میرے ساتھ اس وقت ایک بڑی زبردست شخصیت موجود ہے اور بغدادی ہاؤس سے ان کا تعلق ہے، یہاں کے سمجھو مالک ہیں اور حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں اور نعت خواں بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ سماجی کام میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ آصف قادری صاحب، اور یقین طور پہ ان سے بات ہوگی رمضان المبارک کی سحری کی۔ بڑی زبردست سحری اس وقت اپنے گھر پر سجائی ہے، اپنے دوستوں کو مدعو کیا ہے اور کھانے بھی یہاں رکھے ہوئے۔ تو آئیے ہم سے بات کرتے ہیں سحری کے حوالے سے۔ آصف بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام آصف بھائی ورحمۃ چہرے اللہ۔ کو بڑی زبردست رونق لگ رہی ہے، خیریت تو ہے؟ جی جی بالکل، اصل میں رمضان مبارک چونکہ آ چکا ہے اور یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا محبوب ترین مہینہ ہے، تو یقیناً رونق تو آنی ہے بھائی، اور یقیناً اس مہینے میں تو ویسے بھی جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں اور ان کے چہروں پہ بھی رونق آ جاتی ہے۔ آصف بھائی کیوں خیال ہے سحری کا؟ جی انصاری صاحب دیکھیں، ہمارا آپ سے ایک بڑا پرانا تعلک ہے کہ مفتی صاحب سے بھی ہے، جی مفتی صاحب سے بھی ہے، اور ہمارے دیگر دوست ہیں ارشد بھائی سے بھی ہے، تو میر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور مدثر بھی ہے۔ جی سب سے پہلے تو میں K21 کے توسط سے آج عالم اسلام کو اس مقدس مہینے کی، ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے محبوب ترین مہینہ ہے۔ ہمیں اس مہینے میں ایک دوسرے کے ساتھ رواداری، محبت اور اخوت کے ساتھ پیش بھی آنا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یقیناً ہم عام دنوں میں بھی جب بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں، معاشرے میں ایسی چیزیں جب نظر آتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا یہ محبوب مہینہ ہمیں دیا ہے، تو اس میں ہمیں سبق ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ ہمیں اس مہینے میں درگزر سے کام لینا ہے، اخوت سے کام لینا ہے، اور ایک دوسرے کے کام بھی آنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں جو ہمارے دکھی انسانیت سے متاثرہ جو لوگ ہیں انہیں بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنا ہے۔ لیکن اس وقت جو موجودہ جو دور ہے، جو بہرا روی کا دور ہے، فتنہ پروری کا دور ہے، اور بالخصوص سیاسی طور پر، معاشی طور پر اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے بحران کا شکار ہیں، جو حالیہ جو معاملات ابھی چل رہے ہیں۔ آصف بھائی وہ معاملات تو سیاسی ہیں، وہ چل رہے ہوں جی گے، جی۔ ہم بات کرتے ہیں رمضان المبارک کی۔ جی جی تو آج یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے سحری رکھی اور آپ سماجی کام بھی کر رہے ہیں جی جی اور بن مٹھی جو لوگوں کو راشن بھی تقسیم کرتے ہیں، تو ایسا خیال تمہارے دل میں کیوں آیا؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ جب انسان کا تعلق دین سے جڑتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں سے جب جڑ جاتا ہے، تو یقیناً اللہ کے دین کا جو دین اسلام کا جو حکم ہے کہ آپ نے دکھی انسانیت سے متاثرہ لوگوں کے کام آنا ہے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے، یہی انسانیت ہے۔ انسانیت کی معراج ہی یہی ہے، یہ نہیں کہ آپ صرف اپنا خیال کریں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال اور دولت سے نوازا ہے تو وہ مال و دولت آپ نے صرف اپنے لیے اس کو اپنے صندوق میں بند کر کے نہیں رکھنا، بلکہ آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ تو جیسے کہ ابھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا جب مسئلہ درپیش آیا اور جب کرونا وائرس سے متاثر ہوئے لوگ، اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اب اپ سے ڈاؤن ہو گئے، تو الحمدللہ ہمارے دوستوں نے، اس میں علامہ سید ناصر شاہ صاحب بھی موجود ہیں، ارشد بھائی بھی موجود ہیں، ہمارے تاجر رہنما ہیں حمیر بھائی، اور ہمارے دیگر دوست، انہوں نے ماشاءاللہ سے بڑھ چڑھ کر اس میں راشن کی تقسیم کے عمل میں بڑا کام کیا،
اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو نقد عطیات بھی پیش کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو فلاحی دیگر کام ہوتے ہیں کہ ادویات کی صورت میں ہوں، چاہے وہ ہیلتھ کی صورت میں ہوں، یہاں تک کہ کہیں اگر کسی بچے کو اسکولنگ کے حوالے سے کوئی مسائل درپیش ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر ان کو درسی کتب چاہیے ہوتی ہے تو الحمدللہ وہ بھی ہم کسی نہ کسی طرح سے. یہ تو ہم نے بات کی سماجی. جی اب یہ بتائیے کہ آپ نے قرآن پاک حفظ کیا تو کتنی سال کی عمر میں کیا اور کن کن مسجدوں میں آپ نے تراویح ادا کی؟ جی الحمدللہ رب العالمین، میں نے لاہور میں ایک بہت بڑا جامعہ ہے، جامعہ نظامیہ رضویہ، وہاں پہ ہمارے اساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا مفتی عبدالحکیم شرف قادری، اور ایک بہت بڑے نامور عالم دین جنہیں ہم مجاہد ناموس رسالت کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے، کہ جنہوں نے کم وقت میں اس پورے کرۂ ارض پر ایک بہت بڑا کام کیا کہ ختم نبوت کے حوالے سے میری مراد علامہ شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی، آپ بھی اسی جامعہ میں موجود تھے اور وہاں پر نحمیر، ہاں تو ہم وہاں پر رہے اور ہم نے علماء کو جو ہے جوتیاں اٹھانے کا ہمیں شرف حاصل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بات آپ نے اس سے قبل جو کہی تھی کہ یہ جو آپ جو کام کرتے ہیں یہ ان علماء کی صحبت کا فیض ہے. اچھا عاطف بھائی یہ بتائیے، چلیے تو ہمارے اقربین کی آپ نے بات کی، جی آپ نے بغدادی ہاؤس کیوں رکھا؟ الحمدللہ رب العالمین، بغدادی ہاؤس ہم نے بغداد والوں کی نسبت سے رکھا ہے. یقیناً ہم قادری ہیں اور ہم جب قادری ہیں تو نسبت بھی انہی کی تو ہے. جی 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 حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ایک شخصیت اور بھی تھی حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. تو یقیناً بغداد جو ہے وہ پہلے عالم اسلام کا مرکز، آج بھی ہم مانتے ہیں اس کو مرکز. یہ اور بات ہے کہ وہاں پہ کچھ باطل قوتوں نے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، مگر الحمدللہ وہ شہر بغداد کہ اس بغداد کے شہر سے آج بھی علم کا علم بھی بلند ہے، اور وہاں سے خوشبو بھی آتی ہے، اور بڑے بڑے جید علماء، بڑے بڑے جید اکابرین، بڑے بڑے ولی کامل ان کے وہاں پہ قبور موجود ہیں، وہاں پہ مزارات موجود ہیں. آج بھی ہم فیض حاصل کرنے کے لیے اور تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے شہر ملک پاکستان سے بھی جاتے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں بھی شرف حاصل ہوا ہے. ہم وہاں بغداد بھی گئے ہیں اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ودعوہ کے مزار اقدس پر حاضری بھی ہوئی ہے، اور حضرت شیخ جنید بغدادی کی بارگاہ میں بھی حاضری ہوئی، اور ایسے ایسے بڑے بڑے علماء، حضرت مولا علی کرم اللہ، جو نور کی تجلیات جہاں سے شمع روشن ہوتی ہیں مولا علی کی بارگاہ سے، وہاں پہ بھی حاضری ہوئی، مولا حسین کی بارگاہ میں. اچھا عاطف بھائی یہ تو بہت اچھی آپ نے ساری بتائی. کبھی ایسا ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہو تو کبھی اس سے اتفاق ہوا کہ آپ نے مدینہ شریف میں بھی جا کر روزہ کھولا ہو، رمضان کی اوپر آئے اور ہری بھری وہاں ٹھنڈی ہوائیں، مسجد قبرہ کا خوبصورت منظر، خانہ کعبہ کی تجلیات، یہ تمام چیزیں وہ دیکھی، اور پھر خصوصی طور پہ بات کرتے ہیں اجوا کھجور کی، تو وہاں تو پھر اجوا کھجور سے روزہ کھولا، یہ تمام برکتیں آپ کو ملی؟ جی جی بالکل. آج آپ نے جو یاد تازہ کی ہے رمضان المبارک کے حوالے سے، جو بات آپ نے کہی، الحمدللہ میں اپنی پوری فیملی کے ہمراہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی، میں رمضان کے مہینے میں وہاں حاضر ہوا، اور حضرت علامہ ناصر شاہ صاحب بھی، آپ سے بھی ملاقات وہاں پر ہوئی، اللہ نے ملاقات کروائی. تو مجھے یاد ہے کہ گرمیوں کے مہینے میں، اور شدید گرمی، جب ہم صحن مدینہ میں جب داخل ہوئے، آپ یقین مانیں کہ صحن جو ہے وہ تپ رہا تھا، مگر آپ یقین مانیں کہ جب روضہ رسول کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، وہ گنبد خضرا کا جب وہ جو تھا نا سایہ، آپ یقین مانیں جب وہاں سے ہوا چلتی تھی نا تو ایسا لگتا تھا کہ اے سی کی ہوا ہے. یعنی کہ اللہ اکبر اللہ، وہ کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، وہاں کی تجلیات کچھ اور ہیں. وہ تو ایسا منظر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کا، بلکہ پورے روئے زمین کا، روئے عالم کا سب سے مقدس ترین ٹکڑا وہاں ہے. جنت البقیع بھی تو ہے نا وہاں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ تو ویسے بھی نور اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اچھا وہ تو بات ہے کہ آپ نے وہاں کھجور سے روزہ کھولا تو کیا لطف؟ الحمدللہ دیکھیں کھجور جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے، سنت رسول ہے، اور آپ نے پیارے نبی، اور یقیناً آب زمزم تو ایک ایسا مقدس پانی ہے کہ جس سے بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، اور پھر وہ غذا بھی ہے، پینے کے ساتھ ساتھ وہ غذا بھی ہے، طاقت بھی دیتا ہے. ہماری بات ہو رہی تھی عاطف رضا قادری صاحب سے، اور رمضان المبارک کی یہ مقدس مہینہ ہے، اور نیکیاں بھی جاری ہیں، برکتیں بھی مل رہی ہیں، عبادتیں بھی ہو رہی ہیں. اور ہمارے ساتھ ایک کمسن نعت خواں امیمہ، جس نے بڑی زبردست نعت پچھلے سال بھی پڑھی تھی، اور یہ دفعہ بھی ہم اس کی نعت سنیں گے، اور ایسے سنیں گے کہ یہ بھی جو دنیا جان جائے گی کہ آج ہماری امیمہ نے زبردست نعت پڑھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ کو رمضان المبارک کے مہینے سے مبارکباد پیش کرتی ہوں.
शहर का वक्त मासूम गलियाँ मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे थे ना काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहर दो ज़रा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। हमारे साथ मौजूद थी उमाना, ये बड़ी ज़बरदस्त नात पढ़ रही थी और उन्होंने बड़ी खूबसूरत नात पढ़ी। मेरा भी नहीं चाहता कि मैं इनके नात पढ़ूं। और हमारे साथ एक और भी कमसिन नात मौजूद है और अनंता, ये आसिफ, और बड़ी ज़बरदस्त नात पढ़ती है अनंता, क्योंकि एक प्यारी प्यारी सी बच्ची है और यकीन तौर पर जो माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देते हैं तो उनमें आसिफ रज़ा कादरी साहब ने इनको भी दिए। तो क्यों यहाँ एक खूबसूरत नात पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे साथ मौजूद थी अनंता आसिफ और कितने ज़बरदस्त और कमसिन नात ख्वाह है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त नात पेश की है। और हमारे साथ एक और भी नात ख्वाह मौजूद हैं और बड़ी ज़बरदस्त नात पढ़ते हैं, वो हाफिज़ुल कुरान भी हैं। और हमने इनसे एक नात सुनी थी, मगर चंद आशार इनसे एक बार फिर सुन लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुदत्तिर, हाफिज मुदत्तिर साहब, उनसे बात करते हैं। हाफिज एक और खूबसूरत चंद आशार सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। आज के तहरीक का वक्त भी ख़त्म हो रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं बगदादी हाउस यानी कि आसिफ रज़ा कादरी साहब की रिहाइशगाह पर, और जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तहरीक का एहतमाम किया। और कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि बेशक अल्लाह ताला तहरीक करने वालों पर रहमत फरमाता है, उनके फरिश्ते इनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। तो देखिए अभी इस वक्त कितनी ज़बरदस्त तहरीक लगी हुई है और आसिफ भाई ने कमाल कर दिया कि इतने ज़बरदस्त खाने रखे हैं जिसमें अभी चाय नहीं है, मगर चाय भी तहरीक के ऊपर आ जाएगी। और मज़ेदार खानों के साथ साथ तमाम बच्चे भी इस वक्त तहरीक के लिए बेचैन हैं। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। आज की तहरीक से हम चलते हैं स्टूडियो की जानिब।